ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ کعب 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں کچھ داخل نہیں ہوا۔ میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا، اور زندگی کے کچھ بنیادیں قائم کر کے گئے، وہ ہم نے توڑی ہیں تو ہم زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ ہڑپ کر جائیں گے، والامانۃ مغنما، جب امانت کھا لی جائے گی، والزکاۃ مغرما، جب زکوٰۃ مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا بیٹھیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکا دیں گے، وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان بدماش ہوگا، وَقَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکمران نکمے نااہل ہوں گے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے بارے میں بغض بھرا ہوگا لیکن اوپر سے مسکرا کر ہیلو ہائی کریں گے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، موسیقی گانا بجانا عام ہو جائے گا، کھل کے عام ہو جائے گا، وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدیں فرقہ واریت کا گڑھ بن جائیں گی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور مرد ریشم پہنیں گے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ میرے نبی نے ہلاکت کے اسباب بتائے ہیں، یہ زوال کے اسباب ہیں، کسی کی سازش نہیں ہے، یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے اسباب ہیں۔ اس سے میں نکلوں، آپ نکلو، کل کا سورج تمہارے لیے نکلے گا۔ ابھی کل دور ہے، آنے والی عصر تمہاری عزت کے جھنڈے لہرا کر آئے گی، نکلنے والا چاند اور مسکرانے والے ستارے وہ جھک جھک کر تمہارے بوسے لیں گے۔ تم ایک کام کر لو، نفس کی غلامی سے نکلو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ آ جاؤ۔ یہ تبلیغ کا کام اس غلامی رسول کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ایک اچھے انسان بنو، اچھے مسلمان بنو، کل کو شادیاں ہونی ہیں، اچھے خاوند بنو، اچھی بیوی بنو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو۔ اور ایک اور بات بڑی اہم بتاؤں، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ میرے معاشرے کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں لاکھوں بچیاں جل رہی ہیں۔ ان کی فریادیں سن کر میرا دل پھٹ چکا ہے کہ جو سسرال آنے والی بچیوں پہ ظلم کرتا ہے، کلیجہ میرا پک گیا ہے یہ سن کر۔ اپنی بیوی کے محافظ بنو، ماں باپ کی خدمت خود کرو، اپنی بیوی کو عزت دو، ماں باپ کو عزت دو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ حرف نہ آئے، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ حرف نہ آئے، بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل نہ کرو، بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کو ذلیل نہ کرو، اور بیویاں اپنے ماں باپ کے پیچھے اپنے خاوند کو خراب نہ کریں، اپنی خواہش کے پیچھے خاوند کے ماں باپ کو خراب نہ کریں۔ بہت کمی زیادتی کا شکار ہے میرا معاشرہ، چونکہ نبوت والی زندگی پڑھی نہیں، سنی نہیں، دکھی نہیں۔
محبت محبت، ہمارا دیش اس محبت کا محتاج ہے۔ دین کے نام کی فرقہ واریت کو مٹاؤ، مسلم بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، فرقہ واریت میں نہ بٹو۔ فرقہ، میں ابھی گجرات منڈی باؤدین گیا ہوا تھا، ہماری جماعت، بڑے مجمع تھے، میں نے وہاں عوام سے کم ہاتھ جوڑا، اللہ کے واسطے امت بنو، امت بنو، امت بنو، فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، اپنے عقائد رکھو جو تمہارے ہیں، نفرت نہ کرو، سینے سے لگو، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھو۔ پھر علماء کے سامنے ہاتھ جوڑے گا تو میں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقہ واریت کی تقریریں مت کرو۔ ممبر رسول محبت پھیلانے کے لیے ہے، ممبر رسول اس لیے نہیں ہے کہ عوام اٹھ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں اور وہ اس پہ چڑھ جائے، وہ اس پہ چڑھ جائے، وہ اس کو ذلیل کرے، وہ اس کو ذلیل کرے۔ میرے بچوں، میں بڑے درد سے یہ بات آخر میں کہہ رہا ہوں، میں ساری دنیا پھرا ہوں، ساری دنیا سے مراد سارے ہیں، بہت ساری دنیا پھرا ہوں۔ اسپین جا کر جتنا میں رویا ہوں میں کہیں نہیں رویا جتنا میں اسپین رویا ہوں۔ ایک تو تاریخ کئی دفعہ پڑھنے کا موقع ملا، پھر اسپین کی تاریخ کئی دفعہ پڑھنے کا موقع ملا، تو جب میں وہاں گیا میں بہت رویا۔ اس پر نہیں رویا کہ ہمارا یہاں اقتدار تھا اور ختم ہو گیا، اس پر تھوڑے آنسو بہے۔ اس کو تو اب صدیاں گزر گئیں۔ 898 ہجری میں غرناطہ ختم ہوا تھا اور اسلام کی سلطنت کیا گئی، اسلام ہی چلا گیا تھا۔ میں اس بات پہ رویا کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا تھا وہ سارے اسباب پاکستان میں موجود ہیں۔ میں غرناطہ رویا، میں قرطبہ رویا، میں کھنڈروں پہ کھڑے ہو کے رویا، میں مسجد قرطبہ جو آج گرجا بنی ہوئی ہے اس کے در و دیوار سے لپٹ کے رویا کہ جہاں کبھی تکبیر کے نغمے تھے وہاں بت رکھے ہوئے تھے، صلیبیں لٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، طاقت کو یہ حق حاصل ہے، مجھے ان سے گلہ ہے جو وہ کر رہے تھے جو آج تم اور میں کر رہے ہیں۔ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر۔ ان کی مسجدیں جنگ کا نمونہ بن گئی، ان کے بازار، ان کی آپس کی عداوتیں، نفرتیں اور ان کی غفلتیں، ان کے ناچ گانے عروج پر تھے، اور اللہ ایک ایک کر کے انہیں نشانیاں دکھاتا رہا اور انہیں نہ سمجھے نہ سنا۔ اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے انہیں مٹا کے رکھ دیا۔ میں اس پہ روتا تھا کہ یا اللہ، یہ سب کچھ تو میرے ملک میں ہو رہا ہے، میں کتنے در کھٹکھٹاؤں گا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، اور پہنچے تو کون میری سنے گا، سن لے تو کون مانے گا۔ میں کون سا اپنی کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ رسول کی بات ہی سنا رہا ہوں، اپنی ترجمانی میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہوں، میں بشر ہوں، کوئی وحی تو نہیں میرا کلام۔ تو کر میرے رب، یہ تیرے کرنے کا کام ہے کہ میرے 18 کروڑ سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تمہیں اس نے آل غالب کا محل ہے قصر احمر، اس میں ایسے چشمہ حوض میں ابھر رہا تھا، یقین ایسے میرے آنسو ابھر رہے تھے، ادھر وہ چشمہ ادھر میرے آنسو، کہ وہ مجھے مسلمانوں کی حکمرانی اور بنو غالب بنو احمر کی حکومت کے سارے نقشے یاد آنے لگے۔ پھر اس میں رونا آیا کہ وہ سب کچھ تو پاکستان میں ہو رہا ہے، تو کیا بنے گا؟ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم اللہ رسول کے سامنے جھک جائیں کہ ہمارا کام بن جائے گا، تم اللہ کے بن جاؤ تمہارا بن جائے گا، اللہ کے بننے کے لیے محمدی بن جاؤ، کام بن گیا تمہارا۔ میرے نبی نے لو لیول رکھا کہ میری امت بک نہ جائے چیزوں پر، رشتے ناتوں کی قدر کرو، ڈگری کے لیے مت پڑھو، علم کے لیے پڑھو، عالم بنو، علامہ بنو،
علم وراثت نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے دے گا۔ اور جن استادوں سے پڑھو ساری زندگی ان کی غلامی کا دم بھرو۔ جب کسی استاد کی دعا لگ گئی تمہارے علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں، جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں مرضی جا کے مجھے بیچ دے۔ تو میرے عزیزو، بہت بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا، مستورات بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، استاد بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ میں آج تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اور ہم اللہ سے صلح کر لیں، ہم اللہ رسول سے صلح کر لیں، اللہ رسول کو راضی کر لیں، ایک فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ حمدن لفاتر الکل وصلاۃً علی خاتم الرسل۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے حوالے سے جو ہدایات ہمیں دی ہیں ان میں مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ اس پہلو میں ایک حوالے سے معدے کے حوالے سے حدیث ہے، فرمایا ان المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا وارادۃ فاذا صحت المعدہ صدرت العروق بالصحہ وسقمت المعدہ صدرت العروق بالسقم۔ یعنی معدہ بدن کا حوض ہے جس سے بدن کی تمام رگیں لگی ہوئی ہیں۔ جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں صحت کے ساتھ رطوبت لے کر چلتی ہیں، اور جب معدہ خراب ہو تو رگیں مرض لے کر بدن میں چلتی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آج جب ہم کہتے ہیں کہ انسان وہی نظر آتا ہے جیسا کھاتا ہے، آج کی یہ روایت کتنی پرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات فرمائیں اس میں یہ فرمایا کہ اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اناج کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، اور ایک حصہ ہوا کے لیے، نفس کے لیے باقی چھوڑو۔ جس طرح معدے میں بیماری پیدا ہو جائے اور حدیث کے مطابق وہ معدہ جب بیمار ہوتا ہے تو وہ جسم کی تمام رگوں کو بیمار کر دیتا ہے، چنانچہ آج کی جتنی بھی نئی روایات ہیں، نئی تحقیق ہیں، اس بات کی تصدیق کریں گی کہ اگر ہماری خوراک خراب ہو، اگر ہمارے معدے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو تو یقیناً پورا جسم اس بیماری کو محسوس کرے گا۔ اگر ہماری خوراک خراب ہو، اگر ہماری خوراک میں بیلنسڈ ڈائٹ کا تصور ختم ہو جائے تو یقیناً ہمارے جسم میں بیماریاں جنم لینے لگیں، اور اگر بیماریاں جنم لیں گی تو یقیناً پھر مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہمارا جسم بیمار ہو جائے گا، چاہے وہ کولیسٹرول کی بیماری ہو، چاہے وہ دل کی، چاہے وہ گردوں کی، چاہے وہ جگر کی۔ آپ یقین کیجئے کہ جدید تحقیق اس بات کی تصدیق کرے گی کہ یہ تمام بیماریوں کا گھر دراصل معدہ ہے۔ اگر معدہ خراب ہے تو یہ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا، اپنی خوراک کو صحیح لینا، یہی ہے شفا کی راہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی، یہی ہمارا ہے۔ اب صحیح کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام یا اشارہ استلام کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ حجر اسود کا نواں استلام ہوگا۔ یاد رکھیں کہ صحیح باوضو کرنا سنت ہے۔ صفا پہنچ کر صحیح کی نیت ان الفاظ میں کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوں، اس کو میرے واسطے آسان کر دیجئے
اور قبول فرما لیجئے۔ پھر حمد و ثنا کے بعد دعا کریں۔ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں۔ جب سب ستونوں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات اعتدال کے ساتھ دوڑیں، خواتین نہ دوڑیں، اور یہ دعا کریں: رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ پھر مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ یہ ایک چکر مکمل ہوا۔ اسی طرح دوسرا چکر صفا پر اور تیسرا چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں مرد حضرات سب ستونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ دوڑیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانے کے 2 نفل حرم میں ادا کریں۔ حلق یا قصر۔ سعی کے بعد مرد سارے سر کے بال منڈوائیں اور خواتین سارے سر کے بال انگلی کے ایک پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتروائیں، اور یہ اطمینان کر لیں کہ کم از کم 1/4 سر کے بال کٹ چکے ہیں۔ مروہ پر جو لوگ کینچی لیے کھڑے رہتے ہیں ان سے سر کے چند بال کتروانا حنفی محرم کے لیے کافی نہیں، لہذا اس سے پرہیز کریں، ورنہ دم واجب ہونے کا قوی خطرہ ہے۔ سعادت مبارک ہو تم کو وہ ہے۔ حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب کپڑے پہنیں اور گھر بار کی طرح رہیں۔ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی، اور باقی لمحات زندگی کی قدر کریں اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ حرم میں وہ منظر وہ کیفیت۔ نفلی طواف۔ آپ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں مذکورہ والا طریقے کے مطابق کر لیا کریں، اور صرف نفلی طواف کرنا چاہیں تو بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں۔ نفلی طواف میں احرام، استباع اور رمل نہیں ہوگا اور سعی بھی نہیں ہوگی، البتہ طواف کے 7 چکر اور 2 رکعت واجب الطواف ضروری ہے۔ مبارک 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 ہو تم کو، 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 متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ حج تمتع کا دوسرا حصہ یعنی حج کا طریقہ۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن۔ 8 ذی الحجہ کی رات کو مینا میں جانے کی تیاری کریں۔ احرام کی تیاری، سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، مونچھیں کتروائیں، ناخن کاٹیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ احرام کی نیت سے غسل یا وضو کر لیں۔ مرد ایک سفید چادر باندھیں اور دوسری اوڑھ لیں، نیز جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں۔ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رہیں، البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں۔ جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجا لگا ہو، اس چھجے سے نقاب گرا دیں۔ مکروہ وقت نہ ہو تو مرد حضرات حرم شریف میں آ کر احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل سر ڈھانپ کر ادا کریں۔ خواتین گھر میں یہ نفل ادا کریں۔ اب آپ اپنا سر کھول کر اس طرح نیت کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر فوراً 3 مرتبہ لبیک کہیں
اور دعا کریں۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، ان کی تفصیل دوبارہ دیکھ لیں اور ان کا خاص خیال رکھیں۔ منا روانگی۔ طلوع آفتاب کے بعد منا روانہ ہوں اور راستے بھر کثرت سے تلبیہ پڑھیں اور دیگر تسبیحات بھی پڑھتے رہیں۔ منا میں اس دن کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ادا کریں اور رات منا میں رہیں۔ ایک مسئلہ، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ کہنے کا اہتمام کریں۔ 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن۔ عرفات روانگی۔ نماز فجر منا میں ادا کریں، تکبیر تشریق کہیں، لبیک کہیں اور تیاری کر کے زوال ہونے پر عرفات پہنچ جائیں۔ عرفات پہنچ کر غسل کریں یا وضو کر لیں، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔ زوال ہوتے ہی وقوف کریں اور شام تک لبیک کہنے، دعا اور توبہ و استغفار اور چوتھا کلمہ پڑھنے اور الحاء و زاری میں گزاریں۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے۔ وقوف عرفات میں ٹھہرنے کو کہتی ہیں اور یہ حج کا اہم ترین فرض عمل ہے۔ حدود عرفات کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ حدود عرفات میں داخل نہیں۔ اگر کوئی شخص شروع سے آخر تک حدود عرفات سے باہر رہا تو اس سے حج کا فرض یعنی وقوف عرفہ چھوٹ گیا، اس وجہ سے اس کا حج نہ ہوگا۔ یہ وقوف غروب آفتاب تک کرنا واجب ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت اذان و تکبیر کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ مزدلفہ روانگی۔ جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر و تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ دم واجب ہوگا۔ مغرب اور عشاء کی نماز۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ عشاء کے وقت ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور اقامت کہی جائے۔ پہلے مغرب کی فرض نماز باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں، اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں، اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور وتر پڑھیں۔ نفل پڑھنے کا اختیار ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، اس میں تلاوت و ذکر اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہیں، لبیک کہیں اور خوب دعا کریں اور کچھ دیر آرام بھی کریں۔ مزدلفہ سے رمی کے لیے بڑے چنے کے برابر 70 کنکریاں فی آدمی اٹھا لیں۔ 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن۔ صبح صادق ہونے پر اذان دے کر 2 سنتوں کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ جب سورج نکلنے کا وقت بالکل قریب آ جائے تو منا روانہ ہو جائیں۔ شوق و محبت اور عظمت و ہیبت کی کیفیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی۔ منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کیجیے۔
آج یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف اسی ایک ہی جمرے کی رمی کی جاتی ہے، جو زوال سے پہلے کرنا افضل ہے۔ رش ہونے کی بنا پر زوال کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر جائیں اور ستون سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ مینا آپ کی دائیں جانب اور مکہ مکرمہ آپ کی بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نیچے حصے پر مارتے جائیں۔ کنکری کا ستون کے گرد قائم احاطے میں گر جانا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور یاد ہو تو یہ دعا پڑھیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہی لبیک کہنا بند کر دیں اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، یوں ہی قیام گاہ چلے آئیں۔ قربانی۔ اس رمی کے بعد قربانی کریں۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ دن میں رات میں جب چاہیں قربانی کریں۔ 11 ذی الحجہ کو قربانی آسان ہوتی ہے، قربانی خود کریں یا کسی معتمد شخص سے کروائیں۔ عید کی قربانی جو ہر مقیم اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ ناظرین